اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ یہ جو موسم ہے موسمیاتی تبدیلی ہو گئی ہے بلتستان میں، تو ڈاکٹر صاحب بتائے گا کہ کون کون سی بیماریاں جو ہے ہو سکتی ہے اور ان بیماریوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ وعلیکم السلام۔ موسم کی تبدیلیاں اکثر لوگوں کو مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیتی ہیں، خاص طور پر جب درجہ حرارت میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے، جیسے گلگت بلتستان جیسے علاقوں میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیصر عباس اور اس وقت میں موجود ہوں اسکردو کے معروف تعلیمی ادارہ پبلک اسکول اینڈ کالج میں، جہاں پر آئی ٹی اینڈ سائنس ایگزیبیشن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اے آئی ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جو ہے ایک یہاں پر رپورٹ بنایا ہے یہاں کے ہونہار اسٹوڈنٹس نے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹس موجود ہے، یہ سائنسدان ہے، انہوں نے بڑا اچھا یہاں پہ ایجاد کیا، تو اسی حوالے سے ہم کوشچن کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں نے بڑا محنت کیا ہے اور بڑا بہترین جو ہے اے آئی ہیلتھ کیئر ڈاکٹر بنایا ہے، اس کے کیا فیچرز ہیں، کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، یہ سارے ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا۔ اچھا جی، اس کو ہم نے اس کی فیچرس، تو اس کی فیچرس یہ ہیں کہ آپ کو جو بھی آپ کا ڈیزیز ہے، اس کو ہم کسی ایک چیز میں اسپیشلائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ڈاکٹر آپ کے ہر چیز، آپ کے برین کے ٹاپ سے لے کر آپ کے نیچے فٹ تک آپ کے ہر چیز کا یہ اسکین کر سکتا ہے، اور اس کے آپ کے کمانڈ کے بیس پر اس کا ڈائگنوسس اور کیور کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ کیسے، مطلب آپ کو خیال کیسے آیا کہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر فٹ کر دی ہے؟ ظاہراً مشکل ہوتا ہے نا، ایک ڈاکٹر بھی یہاں پر بلتستان میں تو بڑا مشہور ہے کہ ہمارے ڈاکٹر کو ہی لوگوں کے بیماریوں کی شناخت نہیں ہوتی ہے، جس کے لیے سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں لمبے قطاریں لگا کر لوگ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں بیماریوں کی نہ تشخیص کے لیے۔ تو آپ کو کیسے خیال آیا اور کس طرح سے آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں فٹ کر دی ہے؟ سر خیال کچھ اس طرح سے آیا کہ جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں اے آئی کا دور ہے، اور یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کمانڈ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ابھی سر ہمارا جو ہے نا یہ بھی اسی طرح سے بیس پہ ہے، آپ کمانڈ دو گے اس کو اور یہ آپ کو اسپیچ میں بتائے گا یہ چیزیں۔ تو اس کو جہاں تک بات آتی ہے ڈائگنوسس کی، تو ڈائگنوسس کے لیے ہم نے اس میں بہت ساری بہت بڑی بڑی ویب سائٹس کو ایڈ کی ہوئی ہے۔ اس میں WHO ہو گیا، مایو کلینک، NHS نیشنل ہیلتھ سروسز، ان سے ہم نے اس میں ڈیٹا بیس لی ہے، میڈیکل ڈیٹا بیس۔ تو جو میڈیکل ڈیٹا بیس ہے، ان کے پاس جو MBBS کرنے والے ڈاکٹروں کے پاس جو نالج ہوتی ہے وہ انہی ویب سائٹ سے لیتے ہیں، بکس بھی انہی پہ چھپی ہوتی ہے، تو ان سارے بکس سے وہ سمرائز کر کے آپ کے اسپیشل جو کیوری ہے اس پہ یہ حل کرے گا۔ اچھا زبردست۔ تو کتنا ٹائم لگا ہے آپ کو اس کو بنانے میں؟ جی ٹائم تو بہت ہی شارٹ ہمارے پاس تھا، اونلی کوئی 15 سے 20 ڈیز کا ٹائم تھا، اس میں سے کوئی 5 دن کوئی ہمیں اس کو لانے میں لگا، سامان وغیرہ جو جنرل چیزیں ہیں، بیسک چیزیں، اس کے بعد بنانے میں باقی کوئی بس 15 دن اچھا لگے۔ تو چلے، یہ تو آپ نے اپنی مدد آپ اپنے اسٹوڈنٹس نے بنایا ہے، تو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی حکومت کی طرف سے آپ کو اس میں کوئی آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے تو آپ کے پاس کیا پلان ہے آگے، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس انڈسٹری کو آگے کیسے بڑھانا چاہتے ہیں؟ جی اگر آگے انشاءاللہ اگر حکومت کی طرف سے اگر ہمیں فنڈ آتی ہے، حکومت کی طرف سے اگر ہمیں سپورٹ آتی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو اپلیکیشن بیس میں کریں گے، پورے عوام کے جیب میں ہوگا ایک ڈاکٹر، یعنی کہ آپ کے موبائل فون میں ہم اپلیکیشن بیس میں اس کو کنورٹ کریں گے، اور آپ کے موبائل فون میں ایک اپلیکیشن ہوگا، اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے، اور اس میں اپنی جو کیوری ہے، جو بھی آپ کا سوال ہے، پرابلم ہے، ایشو ہے، اس کو بتانا ہے، اور یہ آپ کو اس حساب سے آپ کو پہلے آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سوال پوچھیں گے، یعنی کہ اگر آپ بولیں گے سر درد ہے مجھے، تو یہ آپ سے پوچھیں گے کہ سر درد کس حصے میں ہے، کتنے ٹائم سے ہو رہا ہے آپ کو۔ اچھا جی سر، اور اس کے علاوہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی ایج، آپ کے ریجن، کیونکہ ریجن کے حساب سے اس کا دوائی جو ہے اس کو پرسکرائب کریں گے۔ اچھا ریجن تک یہ خود سے وہ کر دیں گے؟ جی سر، ریجن کی، اچھا کیونکہ چونکہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ سر ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے میڈیسنس ہیں جو بین کیے ہوتے ہیں، باہر میں وہ الاؤ ہوتے ہیں، تو یہ کنٹری کے حساب سے ان میڈیسنس کو پرسکرائب کرنے کی ہیلپ فل کے لیے وہ اچھا یوز جی کریں گے۔ زبردست۔ اچھا یہ ایک اور آپ لوگوں نے یہاں پہ رپورٹ بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتائے گا، اس کو تھوڑا ڈیمو کر کے چلائیے، کیا چیز ہے یہ، کس لیے بنایا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اچھا اچھا سر یہ روبوٹ ہم نے یہ روبوٹ سر ہم نے ویٹر روبوٹ بنایا ہے، لائن فالوئنگ روبوٹ۔ یہ سر بیسیکلی کام کرے گا آپ کے جو بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہو گیا، ہوٹلس ہو گیا سر، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلس ہوتے ہیں، ان میں سر ہم ویسے لیبرس رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر مہینے خرچے دینا اور ہر مہینے اس کو سیلری دینا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا، کیونکہ پوری دنیا ہی AI کی طرف جا رہے اور ٹیکنالائز ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے سر اس کو بنایا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسک اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ہوگا ٹیبل نمبر ہم پہلے سے ہی بیٹ رکھیں گے، پورے
پورے جو ہوٹل ہوگا یا ریسٹورینٹ ہوگا اس کا پورا میپ اس کے اندر ہوگا فیٹ. تو ٹیبل نمبر 1 2 3 4 ہوگا. تو یہ جس ٹیبل پر ہم یا کوئی الارم سسٹم کچھ بھی رکھیں گے تو جیسے ہی وہ بیل دبائیں گے تو یہ خود اس کے پاس جائے گا اور اس سے جو بھی چیزیں ہم بھیجیں گے. یعنی ابھی گلگت بلتستان ہب ہے ٹورزم کا, تو یہاں پہ بڑے ٹورسٹ آئیں گے, کل کو بڑا رش ہوگا تو آسانی ہوگی اس سے. جی سر, ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا پورے گلی بلتستان میں اللہ تعالیٰ نے نیچرل بہت سارے ریسورسز دیے ہیں, تو یہاں پہ دن بدن ہوٹلنگ اور اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس میں سر ورکرز کی بھی ایشو ہو سکتی ہیں. اچھا, تو مزید ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے لیے جیسے دوسرے ملکیں کرتی ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان میں ہم انشاءاللہ سر اس کو ابھرائیں گے. تو ابھی ہم جو ہے نا یہاں پہ اس کے ساتھ بھی باتیں کریں گے, ان سے سوالات بھی کریں گے. ڈاکٹر اے آئی ڈاکٹر صاحب ہمارے اس وقت موجود ہے, تو اے آئی ڈاکٹر سے جو ہے نا ہم اس حوالے سے کویشچن کریں گے. تو یہ ابھی آنے کہاں پہ میں پوچھوں؟ اچھا آپ پوچھیں. میں ہاں کدھر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ یہ جو موسم ہے, موسمیاتی تبدیلی ہو گئی ہے بلتستان میں, تو ڈاکٹر صاحب بتائے گا کہ کون کون سی بیماریاں جو ہے ہو سکتی ہے اور ان بیماریوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. وعلیکم السلام. محمد آصف. موسم کی تبدیلیاں اکثر لوگوں کو مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیتی ہیں, خاص طور پر جب درجہ حرارت میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے, جیسے گلگت بلتستان جیسے علاقوں میں ہوتا ہے. موسمی تبدیلی سے ہونے والی عام بیماریاں: نزلہ, زکام اور فلو, موسم سرما میں زیادہ ہوتا ہے. 2. الرجی, موسم بہار اور خزاں میں دھول, پولن یا دیگر الرجین کی وجہ سے. گلے میں سوزش, سردی لگنے یا خشک موسم کی وجہ سے. جوڑوں میں درد, سرد موسم میں پرانے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے. پیر, دمہ یا سانس کی بیماریاں, خشک اور سرد ہوا کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری. موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر: گرم کپڑوں کا استعمال, جسم کو گرم رکھیں تاکہ سردی کا اثر کم ہو. چلے جی, دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی جو اے آئی کا ہمارا ڈاکٹر ہے انہوں نے ساری چیزیں ڈیٹیل بتائی ہے. تو آپ کو کلینک جانے کی گلگت بلتستان میں جو ہے نا, کیونکہ ابھی موسم تبدیل ہو رہا ہے, دیکھو ہماری آواز بھی چینج ہو رہا ہے, تو ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بغیر پرچی کے جو آپ جو ہے نا کلینک میں جا کے خرچہ کرتے تھے وہ خرچہ ابھی نہیں ہوگا, انہوں نے ساری چیزیں بتایا. تو آپ لوگ بھی جو ویورس ہیں احتیاط کیجئے, جو بیماریوں کے حوالے سے ساری چیزیں بتائے ہیں, احتیاطی تدابیر کو استعمال کیجئے. اور واقعاً بڑا ہی اچھا انہوں نے یہ رپورٹ بنایا ہے. تو گلگت بلتستان میں ابھی ہم نے دیکھا پہلے بھی چند سکولوں میں جو ہے آئی ٹی اینڈ سائنس کی طرف بڑھ رہے, تو پبلک اسکول اینڈ کالج تو ایک معروف ادارہ ہے, یہاں پر ہر سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایسے جو ہے نا بچے ایجادات کرتے ہیں. تو اس سال یہ ابھی بڑا ایونٹ ہونے والا ہے فرائیڈے کو تقریباً, تو اس میں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اور ابھی سر شاہد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آئرن ڈوم, جو کہ اسرائیل بڑا ہی فخر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے, تو اسکردو میں بھی آئرن ڈوم جو ہے یہاں کے لڑکے جو ہے بنا رہے ہیں نا, ہاں تو بنانے کام ہو رہا ہے. تو آئرن ڈوم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بھائی, بڑے ہی ایجادات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے آراء کا اظہار کیجئے.